بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بوڑھوں کے مرنے سے چند لمحے پہلے کہ دو کام اللہ کو بے حد پسند ہیں، ان دو کاموں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مرتے وقت کلمہ نصیب کرتا ہے، وہ مرتے ہی سیدھا جنت میں چلے جاتے ہیں۔ ناظرین، اداس چہرہ، سفید داڑھی، سفید بال، ہاتھوں میں لاٹھی، چال میں سستی، بات کرنے میں گھبراہٹ، یہ معاشرے کا وہ کمزور طبقہ ہے جسے ہم بوڑھا کہتے ہیں۔ انسانی زندگی کئی مراحل سے گزرتی ہے، بڑھاپے کو پہنچتی ہے۔ بڑھاپا گویا اختتام زندگی کا پروانہ ہے۔ اگر اختتامی مراحل ہنسی خوشی گزرے ہوں تو دلی سکون بھی ہوتا ہے اور رہن سہن میں پریشانی بھی نہیں ہوتی، لیکن آج کل جو صورتحال بوڑھے افراد کے ساتھ رواں رکھی گئی ہے، اس سے بوڑھے افراد کی پریشانی میں اور بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ حالانکہ والدین نے بچوں کی پرورش اس امید پر کی تھی کہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گی، لیکن بجائے اس کے یہ لڑکا بوڑھے باپ کا سہارا بنتا ہے، اس کی کمر کو بھی توڑ دیتا ہے۔ ایک جانب معاشرے کی یہ صورتحال ہے، دوسری جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوڑھوں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ، ضعیفوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ حسن سلوک کا مظاہرہ کیا ہے۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے بوڑھوں کی تعظیم کی تعلیم دی ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کے ذریعے تعظیم کا ثبوت بھی مہیا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوڑھے افراد کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی عظمت اور بڑائی کا تقاضا یہ ہے کہ بوڑھوں کی تعظیم کی جائے۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے بال اسلام کی حالت میں سفید ہوئے، اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ ان حدیث سے عمر رسیدہ افراد کی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ ذکر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر رسیدہ افراد کو حامل قرآن عادل بادشاہ پر بھی مقدم کیا ہے۔ حالانکہ ان دونوں کی اہمیت تو عظمت اپنی جگہ پر مسلط ہے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر رسیدہ افراد کی حمایت فرمائی۔ دوسری حدیث میں بوڑھوں کی اہمیت کو یوں بیان فرمائی کہ جس کو اسلام کی حالت میں بڑھاپا آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بڑھاپے کی قدردانی کرتے ہوئے روز محشر نور مقدم فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوڑھوں کا احترام کرنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا، چھوٹے بڑوں کو سلام کریں۔ بڑوں کے اکرام و احترام کی ایک شکل سلام بھی ہے۔ بڑوں کی عمر، ان کی بزرگی کا لحاظ کرتے ہوئے چھوٹے بڑوں کو سلام کیا کریں، تاکہ یہ سلام چھوٹوں کی جانب سے بڑوں کی اکرام کا جذبہ بھی ظاہر کرے اور بڑوں کے لیے بھی دل بستگی کا سامان ہوگی۔ مقامات پر بڑوں کو بچوں سے اسی بات کی شکایت ہوتی ہے کہ بچے انہیں سلام نہیں کرتے، فطری طور پر بڑی عزت کے طالب ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے اس تقاضے کا لحاظ کرتے ہوئے سلام کے ذریعے ان کے جی کو خوش کر لیں۔ مجالس میں کوئی مشروب لائے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا لحاظ کیا کہ ان کو پہلے بڑے نوش فرمائیں۔ بڑوں سے آغاز ہوا، فرمایا بڑوں سے آغاز کیا کرو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ مسواک کرتے ہوئے دونوں میں سے بڑوں کو پہلے مسواک عنایت فرمائی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑوں کی حمایت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا، برکت تو تمہاری بڑوں کے ساتھ ہی ہے۔ کون ہے جو برکت کو متلاشی نہ ہو، جو برکت کا طلبگار نہ ہو؟ آج تو ایک بے برکتی کئی شاکی ہیں، ایسے میں برکت کے حصول کا طریقہ کار یہ ہے کہ بڑوں کو اپنے ساتھ رکھا جائے، ان کے اخراجات کی کفالت کی جائے، اس سے آمدنی میں برکت ہوگی۔ نیز ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بات چیت میں بھی پہل بڑوں کو موقع دیا کرو۔ ایک موقع پر بوڑھوں کے اکرام کے فضائل و فوائد ذکر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نوجوان نے کسی بوڑھے کا اکرام اس کی عمر کی بنیاد پر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بڑھاپے میں اکرام کرنے والا شخص مقرر فرمائیں گے۔ کون ہے جو اپنے بڑھاپے کو ہنسی خوشی پورا نہیں کرنا چاہتا؟ کون ہے جو بڑھاپے کو خدمت گزاروں کتراتا ہے؟ کون ہے جو بڑھاپے میں آرام سکون نہیں چاہتا؟ ان سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آسان نسخہ عنایت فرمایا ہے کہ اپنے بوڑھوں کا اکرام کرو، تمہیں بڑھاپے میں خدمت گار ملے جائیں گے۔ الغرض مختلف
موقع پر مختلف انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوڑھوں کی اہمیت و عظمت کو واضح کیا ہے اور امت کو ان پر توجہ کی تعلیم دی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کریمانہ اخلاق ہے کہ امت کے ہر کمزور طبقے پر بذات خود رحم و کرم کا معاملہ کیا ہے اور ان کو بھی رحم و کرم پر پیش آنے کی تلقین کی۔ ایک بوڑھا شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے تو آنے والے کے لیے لوگوں نے مجلس میں گنجائش نہ پیدا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صورتحال کو دیکھ کر صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا، جو شخص چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، بڑوں کی عزت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی ایک مسلمان جو صفات ہونی چاہیے ان میں سے ایک بڑوں کا اکرام ہونا بھی ہے۔ اگر کوئی اس صفت سے متفق نہیں ہو گویا وہ ایک مسلمان صفت سے محروم ہے۔ اگر کوئی اس اہم اسلامی صفت کا خواستگار تو اسے بڑے کرام میں بڑھ کر چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ فتح مکہ کے بعد جو حیرت انگیز واقعہ رونما ہوا، انہی میں سے ایک اہم واقعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بوڑھے والد کا بھی پیش آیا۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پر اسلام قبول کرنے کے لیے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجلس میں حاضر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بڑھاپے کو دیکھتے ہوئے فرمایا، ان کو گھر ہی میں کیوں نہ چھوڑا، میں خود ان کے گھر پہنچ جاتا۔ واضح رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں فاتح بن کر داخل ہو رہے ہیں۔ اس کے باوجود بوڑھے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رحمانہ کریمانہ سلوک ہے، کیونکہ دوسرے فاتحین کا طرز عمل تو یوں ہے جسے قرآن مجید نے بیان فرمایا کہ جس کسی بستی میں فاتحین داخل ہوتے تو اس بستی کو تباہ و برباد کر دیتے، اہل عزت کو ذلیل کرتے، اور یہی ان کا طرز امتیاز ہے۔ یہ عمر رسیدہ افراد کی عملی قدردانی جس کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، ان کی بزرگی کا لحاظ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہرگز خیال نہیں کیا کہ ابو قحافہ ایک طویل عرصے سے کفر کی حالت میں رہے۔ اب کفر مغلوب ہوا تو وہ مسلمان ہوئے۔ بعض دفعہ انسان سابق اختلافات کی وجہ سے کسی کی تعظیم و تکریم سے کتراتا ہے، حالانکہ اس میں ان لوگوں کے لیے اسوہ ہے کہ سن رسیدہ کی پہلی صورت تعظیم کی جائے۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر شکایت کرنے لگا کہ میں ظہر کی نماز میں فلاں شخص کی طویل قرات کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا۔ ابو مسعود کہتے ہیں کہ میں نے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس غضبناک کیفیت میں دیکھا اس نے سے پہلے کبھی نہ دیکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، نمازی میں نماز سے نفرت مت پیدا کرو، لہذا جو بھی شخص امامت کرے وہ ہلکی نماز کرے، کیونکہ اس میں کمزور بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ضرورت مند بھی ہیں۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طویل قرات کے شکایت کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غصے ہوئے فرمایا، اے معاذ، کیا تم لوگوں کو فتنہ میں ڈالنے والے ہو؟ 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کلمات کو دہرایا، معاذ کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالنے والے ہو؟ معاذ کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالنے والے ہو؟ معاذ کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالنے والے ہو؟ ان کلمات کو دہرایا۔ غور و خوض کا مقام ہے کہ سن رسیدہ اور کمزور افراد کی رعایت کا سلسلہ نماز جسے اہم فریضے میں بھی جاری ہے۔ بڑھیا کا مشہور واقعہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑھیا کا سامان اٹھا کر شہر مکہ کے باہر پہنچا دیا۔ حالانکہ وہ بڑھیا جو اسلام سے کنارہ کشی اختیار کی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بد زبانی میں مصروف تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی طفیل اس بڑھیا نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ ایک دفعہ مجالس میں بائیں جانب اکابر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے اور دائیں جانب بچے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ مجالس میں کوئی مشروف پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں سے اجازت چاہی، کیونکہ تم دائیں جانب ہو، اگر اجازت ہو تو میں بڑے صحابہ کرام سے شروع کروں۔ تو بچوں نے آپ کو بخوبی خوشی اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بائیں جانب بڑوں کی موجودگی کے باوجود اس بات کو کوشش کی کہ مشروب کا آغاز بڑوں اور بوڑھوں سے کیا جائے، اس لیے بچوں سے اجازت ہی مانگی، لیکن بچوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روش کردہ برکت کی وجہ سے آپ کو کسی پر ترجیح نہ دی۔ اس سے بھی بڑوں کے ساتھ اکرام کا درس ملتا ہے کہ ہر صورت ان کے اکرام کی کوشش کی جائے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوڑھوں کا ہر موقع پر لحاظ فرمایا. کسی بھی بوڑھے کا اکرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انسانیت کی بنیاد پر کیا یا رشتہ داری یا تعلق سے بالا تر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوڑھوں کے اکرام کو ترجیح دی. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ انسانیت کے ستم رسیدہ طبقے کے ساتھ احترام و اکرام کا معاملہ کیا جائے. ان کے حقوق جان کر پورے کرنے کی کوشش کریں. ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 طرح کے بوڑھوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کی زندگی سے اللہ راضی ہوا اور ان کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے. ان خوش نصیب بوڑھوں میں سب سے پہلے نمبر پر وہ بوڑھے ہیں جو اپنی زندگی میں ایمان پر استقامت رکھتے ہیں. ایسے بوڑھے افراد جو اپنی زندگی میں ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھتے ہیں، ان کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہونے کی امید کی جاتی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہوا دنیا سے رخصت ہوا وہ جنت میں داخل ہوا. صحیح مسلم. ایمان کی استقامت اور اللہ کا ذکر پر موت کے وقت جنت کی خوشخبری ملتی ہے. بوڑھے افراد جو طویل عمر گزارنے کے باوجود اپنے ایمان پر قائم رہتے ہیں، ان کے لیے یہ سعادت ممکن ہے. نمبر 2، والدین کی خدمت کرنے والے بوڑھے. والدین کی خدمت کرنے والے افراد کے بارے میں حدیث میں بہت فضیلت بیان کی گئی ہے، اور ایسے بوڑھے افراد جو اپنی اولاد کو نیکی اور خیر خواہی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، ان کی زبان پر مرتے وقت کلمہ جاری ہونے کی بھی امید ہوتی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناخاک آلود ہو جس نے اپنے والدین میں سے ایک یا دونوں کو بڑھاپے کی عمر میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا. باوالا صحیح مسلم. یہ حدیث ان افراد کی فضیلت کو بیان کرتی ہے جو اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں کا وسیلہ بنتے ہیں. ایسے والدین کے لیے نیک انجام کی امید کی جا سکتی ہے. نمبر 3، نماز کے پابند بوڑھوں. ایسے بوڑھے افراد جو اپنی زندگی میں نماز کے پابند رہے ہوں، ان کے لیے موت کے وقت کلمہ طیبہ کے جاری ہونے کی خوشخبری دی گئی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جو اس کو قائم رکھے گا وہ دین کو قائم رکھے گا. باوالا مسرت احمد. نماز کی پابندی کرنے والے اللہ کی یاد سے معمور ہوتے ہیں اور موت کے وقت کلمہ زبان پر جاری رہتا ہے. نمبر 4، حقوق العباد کا خیال رکھنے والے. ایسے بوڑھے افراد جنہوں نے اپنی زندگی میں دوسروں کے حقوق ادا کیے ہوں، ان کے لیے بھی نیک انجام کی بشارت ہے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. باوالا صحیح بخاری. حقوق العباد کا خیال رکھنے والے بوڑھے افرادوں کو اللہ کی رحمت و برکت نصیب ہوتی ہے. ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے اور ان کو موت کے بعد کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب ہوتا ہے. نمبر 5، قرآن کے حافظ اور قاری ہیں. بوڑھے افراد جو قرآن کے حافظ یا قاری یا اس کے قاری ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ پڑھنے اور پڑھانے میں گزارا ہوتا ہے، ان کے لیے بھی نیک انجام کی بشارت دی گئی ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ مرتے وقت کلمہ نصیب کرتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن اپنے قاری کے لیے شفاعت کرے گا. قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے والے بوڑھے افراد کی زبان پر اکثر قرآن کے الفاظ اور کلمہ جاری رکھتا ہے، جو ان کی موت کے وقت بھی جاری ہوتا ہے. زبان کا ذکر الہی سے تر رکھنے والے. ایسے بوڑھے افراد جو اپنی زبان کا ہمیشہ اللہ کا ذکر سے تر رکھتے ہیں، ہمیشہ ہر وقت ان کی زبان پر اللہ کا ذکر رہتا ہے، ان کے لیے موت کے وقت میں یہی ذکر جاری رہتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو جہاں تک کہ لوگ تمہیں پاگل سمجھنے لگیں. مسرت احمد. اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے والے بوڑھوں افرادوں کے لیے یہ عظیم سعادت ممکن ہے کہ انہیں مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا. نمبر 7، دعا کرنے والے اور بخشش مانگنے والے بوڑھے جو اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور دعا کرتے رہتے ہیں، ان کی زبان پر موت کے وقت کلمات جاری ہونے کی امید ہوتی ہے. قرآن پاک میں ارشاد ہے، آج اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتی ہو اور نماز کے لیے جھکتے ہو، یہ کیفیت ان کے نیکوں کا سبب بنتی ہے. نمبر 8، حج اور عمرہ کرنے والے بوڑھے افراد جنہوں نے حج اور عمرہ کیا اور وہاں پر اللہ سے اپنے گناہوں کی دل سے معافی مانگ لو اور توبہ کی ہو تو ان کے لیے بھی نیک انجام ہے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج و عمرہ یعنی مقبول حج کا بدلہ صرف جنت ہے.
صحیح بخاری نمبر 9۔ نیک اولاد چھوڑنے والے ایسے بڑے افراد جنہوں نے اپنی اولاد کو نیکی اور دینداری کی تربیت دی، ان کے لیے بھی موت کے وقت اللہ کی رحمت کی بشارت دی گئی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ صدقہ جاریہ ایک ایسا عمل ہے جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا خیر کرے۔ موت کے وقت کلمہ طیبہ جاری ہونا اللہ کی ایک عظیم نعمت اور بندے کے نیک اعمال کا ثمر ہے۔ مذکورہ صفات اور اعمال ایسے بڑے افراد کو اس سعادت کا مستحق بناتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور بڑھاپے میں اللہ کی رحمت کے طلبگار رہیں۔ ناظرین، بڑھاپے کے 2 اعمال ایسے ہیں جو بھی انسان مرنے سے چند لمحے پہلے ان اعمال کو کر لیتا ہے تو ان کی اور جنت کے درمیان کا فاصلہ صرف موت ہی رہ جاتی ہے، اور مرتے وقت ہی سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرماتا ہے اور اس کا خاتمہ ایمان پر فرماتا ہے۔ ان میں سے ایک عمل یہ ہے کہ جو بندہ مرنے سے چند لمحے پہلے اپنے گناہ پر نادم اور شرمندہ ہوتا ہے اور اس شرمندگی کی وجہ سے اللہ کے سامنے آنکھوں میں آنسو بہا کر اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ اس بندے پر بہت خوش ہوتا ہے اور اسے معاف کر کے مرتے وقت کلمہ کی توفیق دیتا ہے۔ مرنے سے پہلے دوسرا عمل جس سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ ہے اپنے اللہ سے گناہوں کی پکی سچی توبہ کرنا۔ جو بھی بندہ مرنے سے پہلے یہ عمل کر لیتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ ناظرین، یہ 2 عمل ایسے ہیں جن کی توفیق اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ ناظرین، آئے ہم سب آج اپنے گناہوں کی پکی سچی توبہ کرتے ہیں۔ آج کا وقت ہم سب کے لیے غنیمت ہے، کیا پتہ کل ہمیں موقع ملے یا نہ ملے۔ میرا اللہ بہت کریم ہے، بہت رحیم ہے، وہ ہمیں ضرور معاف کر دے گا۔